من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمین. تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، بیچ میں کافی جگہ ہے، کئی لوگ کھڑے ہیں، جگہ مل جائے گی ہال کے اندر. جب ہم صافی بنائیں گے انشاءاللہ تو آرام سے سبزی بن جائے گی. تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں اور لوگ نیچے ہال میں آ جائیں. آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو کہتے ہیں نیشن سٹیٹس. یعنی دنیا کو مختلف ممالک کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے قطع نظر اس بات کے کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. اور یہ حد بندیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان بھی ہیں. پاکستان کی اپنی سرحد ہے، افغانستان کی اپنی سرحد ہے، ایران کی اپنی سرحد ہے، شام کی اپنی سرحد ہے، لبنان کی اپنی سرحد ہے. جبکہ ہمارا سب سے بڑا تعلق جو ہے مسلمانوں کا آپس میں وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جس تعلق کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اور جہاں کوئی رکاوٹ آ جائے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سرحدوں کا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ 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 پچھلے 10 دن پہلے 12 دن پہلے 9 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیریا شام کے اندر فتح عطا فرمائی. اور جو زمانے کا فرعون تھا، جو ایک اور فرعون کا بیٹا تھا بشار الاسد، اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ اور تصور کی وجہ سے آج ہم مسلمان کو خوشی محسوس نہیں کرتے، وہ تعلق محسوس نہیں کرتے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. شام صرف وہ جگہ کا نام نہیں ہے جہاں آج جس کو ہم ملک شام یا سیریا کہتے ہیں جو اس کی سرحدیں ہیں، بلکہ جو آج لبنان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو فلسطین ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور یہ جو زمین ہے شام کی زمین، یہ ایسی زمین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا. اے اللہ اس شام کے اندر ہماری برکت عطا فرما. آپ دعا کرتے تھے. اور اس شام کا ہمارے ایمان، ہمارے اسلام اور تمام مسلمانوں سے انتہائی گہرا تعلق ہے. یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے.
تو اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مکہ جب گئے تو اس فلسطین سے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ فلسطین کے اندر، شام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کر لو. انہوں نے نہیں کیا. ان کے بعد ان کے جانشین یوشع بن نون بنو اسرائیل کو لے کر اس کے اندر داخل ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب اس سرزمین شام میں رہنے والے. حضرت مریم سلام علیہ اس سرزمین شام میں تھی. بڑے بڑے علماء اس زمین کے اندر پیدا ہوئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شام کے اندر زندگی گزاری، شام کی جیلوں میں بند ہوئے، وہیں ان کی وفات ہوئی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر، امام نووی رحمہ اللہ، یہ سب اسی شام کے اندر کے رہنے والے. اور یہ زمین ہم سب کی زمین ہے. آج جو بیت المقدس ہے وہ بھی اسی شام کی زمین کے اندر ہے. اور بیت المقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے دین کے اندر 3 ایسے مقامات ہیں جہاں انسان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. ایک اللہ کا گھر بیت الحرام، ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بیت المقدس مسجد اقصی. یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں پر کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں کہ سوچے کہ میں وہاں چلا جاؤں گا تو وہاں جا کے اس مقام کا کوئی خاص ثواب. یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے. یہاں ہم اس زمین کے وارث ہیں. تو اس زمین سے اپنے تعلق کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. میں خاص طور پہ اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے 2009 یا 10 میں مجھے یاد نہیں آ رہا، میں خاص طور پہ میں شام گیا. میں نے وہاں پہ وہ مسجد جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اس مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوا، میں نے جا کے مسجد دیکھی. اور ان فرعونوں نے اس مسجد کا جو حال کیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ آبادی تو 90% مسلمانوں کی تھی، لیکن اس پہ قبضہ ان 10% ایسے لوگوں کا تھا جو انتہائی بدعقیدہ لوگ تھے، جس کا جو بشار الاسد اس کا باپ حافظ الاسد اسی بدعقیدہ فرقے سے تھا، اور جس نے مسلمانوں کی زندگی کو حرام کیا ہوا تھا. میں حمص گیا، خالد بن ولید کی مسجد گیا، پلمیرا گیا، الپو گیا، جا کے میں نے دیکھی. اور ایک چیز جو میں نے ان کے اندر خاص طور پہ پائی، جس آدمی سے آپ کوئی دوسری بات کر لیں سلام دعا کے بعد، وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتا تھا کیا آپ سنی ہیں؟ اور آپ کہیں میں سنی ہوں تو وہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد. ان کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک ایسا شخص قابض تھا، ایسا فرعون قابض تھا جس کا اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ میں نے اپنے گائیڈ کو بولا کہ میں نے کہا کہ تم تو 90% سب کے سب سنی ہو، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو تمہارا حکمران ہے وہ انتہائی بد عقیدہ اور بدترین قسم کا انسان ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبوری میں مجھے کہنے لگا کہ وہ اچھا آدمی ہے، کیونکہ اس کی مجبوری تھی. وہ بول نہیں سکتا تھا کہ یہ انتہائی ظالم آدمی ہے، جس کی ظلم کی داستان آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے. جب اس دنیا جیل کے اندر سے لوگ رہا ہو رہے ہیں 40 سال کے بعد، جن کو صرف شک و شبہ میں اٹھا کے بند کر دیا جاتا تھا، کوئی مقدمہ نہیں چلتا تھا، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. بلکہ جب میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے ایک بہت بڑے دنیا کے عالم کو بتایا کہ میں پچھلے سال شام گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا، اور میں مسجد نماز پڑھنے گیا، لیکن میں پلٹ کے واپس آ گیا. کس طریقے سے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. وہ نماز سے پہلے کیا کلمات پڑھتے تھے، نماز کے بعد کیا کلمات پڑھتے تھے. میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم 5 وقت کسی مسجد میں نماز پڑھ لیتے وہ تمہیں بند کر دیتے. یعنی اس ملک کے اندر اتنی پابندی تھی، اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں مستقل نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے نمازی، اس کو جیل کے اندر بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک شام کو اس فرعون سے نجات دی. اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا اور یہ بھی ایسا ہی تھا، اور پچھلے 60 سالوں سے اس سے مسلمانوں کی زندگی حرام کی. یہ ساری بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس شام سے ہمارا کیا تعلق ہے. یہ جو آج حدود شام ہے، جو ملک ہے سوریہ، یہ شام، یہ اصل وہ شام نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام کے اندر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو شام میں داخل کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین کی بہترین مخلوق شام میں رہتی ہے، بہترین سرزمین شام کی سرزمین ہے.
اور شام کی سرزمین آج کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں اس میں سوریا، لبنان، فلسطین سب اس کے اندر شامل ہے، بیت المقدس بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سرزمین الشام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. یہ ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، یہ ہمارے علماء کی سرزمین ہے، یہ ہم مسلمانوں کی سرزمین ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم کما نصرت اخواننا فی سوریا فانصر اخواننا فی سودان، فی فلسطین، فی کل مکان. اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح ہمارے بھائیوں کو سوریا یعنی شام کے اندر آپ نے فتح دیا، اللہ ہمارے بھائی کو غزہ میں، فلسطین میں، دنیا کے ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. آمین. اور یہ جو فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس میں مسلمانوں کے اندر سے ہی دو قسم کی آرا بن گئی. ایک تو وہ لوگ تھے جو ابھی تک فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کوئی سازش ہے، کل کیا ہوگا، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے. اور دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اس فتح کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں، اور جو خوشی منانی بھی چاہیے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں جب دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑا طاقتور تو نہیں ہو سکتا. جب اللہ کوئی چیز کرنا چاہیں تو دنیا کے تمام مخلوقات فیل ہو جاتی ہیں. ان کی کوئی چال، ان کی کوئی پلاننگ، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہم اپنے رب سے امید کیوں نہ لگائیں، ہم اپنے رب سے دعا کیوں نہ کریں. آپ سوچیں اس شخص کی خوشی کا حال جو 40 سال کے بعد سے نیا جیل سے باہر نکلے، اپنے گھر والوں سے ملے، اس کے گھر والے اس سے ملے، اس کو کہیں گے پتہ نہیں یہ سازش تھی، کیا تھی، تو خوشی کیوں منا رہے. تو کیا وہ آپ کی بات کو سننے کا سمجھے گا یا کہے گا کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی، اللہ نے ہمیں اس جیل سے نکال دیا جہاں قبریں ہیں، جہاں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، جہاں کے قیدی کہتے ہیں کہ مردوں کی لاشوں کی بدبو ہم سنتے تھے اور ہم سے رہا نہیں جاتا. جہاں عورتیں، جہاں بچے، جہاں مرد، جہاں نوجوان بلا کسی جرم کے، بلا کسی گناہ کے بند کر دیے جاتے تھے. اور یہ جیلیں اس فرعون نے ملک الشام کے مختلف علاقوں کے اندر قائم کی تھی. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ان کے اندر قید تھے. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مسلمان اس سے نکلے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن کریم کی آیات کی زندہ تصویر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو پھاڑ دیں گے اور یہ اپنی پیٹھ کے بل بھاگیں گے. اور آج آپ دیکھیے وہ فرعون اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، ہر چیز کا مالک سمجھتا تھا، لوگوں پہ سے ظلم کرتا تھا. تو 2011 کے اندر جب وہاں پہ مسلمانوں پہ سے ظلم سٹارٹ کیے اور ہم نے دیکھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو وہ جلا دیتا تھا، لوگوں کو گھڑوں کے اندر گراتا تھا، نوجوانوں کو گولی مار مار کے اس کے فوجی گراتا تھا. وہ فرعون آج اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری چالوں کو پلٹ دیا، جبکہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے وہ کہتا تھا ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا پورا کنٹرول ہے، کوئی ہمارے ساتھ یہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات کی زندہ تصویر میں دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور یہ ہرگز نہ سمجھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس بات یہ بالکل نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان تمام کاموں سے ظالم کر رہے ہیں. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ، اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایک دن کے لیے. تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھ پہ پلٹ جائیں گی، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے والے فرشتوں کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان کی آنکھیں پلٹ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں دنیا کے اندر. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک زندہ تصویر ہے جو ہمیں آج دنیا میں ہوتا نظر آتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے بعد جو چیزیں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنی انفرادی زندگی میں یا اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کے اندر مومن کے لیے کتنی راحت ہے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ فرعون اور اس کا باپ فرعون جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کو قید کیا، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی سزا
ایسی ہے جو اس سے لاکھوں لوگوں کے قتل اور تشدد اور ظلم کا بدلہ لے سکے؟ آپ اس کو کتنی دفعہ پھانسی دیں گے، کتنی دفعہ گولی ماریں گے، کتنی دفعہ الٹا لٹکائیں گے؟ یہ عقیدہ آخرت ایک مومن کے لیے راحت ہے کہ ایک دن قیامت ہوگی اور ہر ظلم کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ اس کو قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکائیں گے، جلائیں گے، اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے کتنا اہم ہے اس عقیدہ آخرت کو سمجھنا کہ ہم بھی جب اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر کوئی کام ہم اچھا کر رہے ہوں یا برا کر رہے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، چھپ نہیں سکتا، کوئی کام نہیں چھپ سکتا۔ وہ 60 سال تک مسلمانوں پہ ظلم کرتا رہا، مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، مسلمانوں کو قید کرتا رہا۔ ایک دن آئے گا جس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنوایا ہے، متکبرین کے لیے، ظالمین کے لیے، معتدین کے لیے، زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اندر اس کو ڈالیں گے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے راحت ہے، خوشی ہے کہ ایک دن آئے گا جو ظلم دنیا والے کوئی مجھ پہ کرتا ہے اس کا بدلہ ہوگا۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا آزمائشی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ اگر یہی ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہو جائے کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کی جیل ہے۔ ایک جیل کے اندر جب کوئی قیدی ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا جنت بن جائے۔ اس دنیا میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ آپ کسی پیسے والے کو دیکھ کے مت سمجھیں کہ یہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہوگا، اور نہ پیسے والا کسی غریب کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے امتحان رکھے ہیں۔ وہ جو 40 سال سے 30 سال سے 20 سال سے جیلوں میں تھے، کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، کئی لوگوں کو آزادی مل گئی۔ یہ تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی تھی جو ختم ہو گئی۔ ایک زندگی پھر شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر لوگوں پہ آزمائشیں آئیں گی، ہم پر بھی آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہم ان آزمائشوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ اللہ میں نے ایسا کیا کام کیا؟ تو پھر سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوج کے سامنے نہیں آزمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا کہ جب پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور بہت سارے ان کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو میرے لیے؟ یہ آزمائشیں نہیں تھی؟ ایوب علیہ السلام کی بیماری، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، یہ کوئی کم آزمائش تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی، ان سے زیادہ آزمائشیں کسی پر نہیں آئی۔ صرف آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس قسم کی آزمائشوں سے گزارا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں سوکھ جاتے، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہم سب کی زندگی میں ہیں، لیکن انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں اپنی آزمائشوں سے بچا، اللہ میں ہر قسم کی تکلیف سے بچا، اللہ میں ناز مانا بہت کمزور ہے، اللہ بہت کمزور ہے، اللہ میں اپنی آزمائشوں سے بچا۔ اور نمبر 3، یہ جو ظلم ہے، ظلم، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ ذرا سوچیے، آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کہ اس فرعون بشار الاسد کے تصویروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کیا اس نے نہیں دیکھی ہوں گی؟
ہم تو خوش ہو رہے ہیں نا، اس فرعون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کو سوچیں کہ اس کے دل میں کیا ذلت کا احساس ہوگا کہ جب اس کے جو مجسمے ہیں اس کے اوپر لوگ لاتے مار رہے ہیں، اس کو کچروں کے ڈبوں میں پھینک رہے ہیں، اس کے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا اس کے دل پہ گزر رہی ہوگی؟ اور آج دنیا میں اس کے لیے یعنی جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ہنود اور یہود ہیں، وہ بھی اس کے ظلم دیکھ کر اس کے خلاف رپورٹیں بنا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اتقوا الظلم، اس ظلم سے بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی تو بعض اوقات کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ. ان سارے ظلموں کا بدلہ دینا پڑے گا، ان سارے ظلموں کا بدلہ دینا پڑے گا. اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس نے تو ظالم ظلم جو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہوگا. لیکن اگر ہم بھی لوگوں کو ظلم کرنے لگے تو یاد رکھیں کہ یہ ساری وعیدیں ہمارے لیے بھی ہیں، یہ ساری وعیدیں ہمارے لیے بھی ہیں. اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے فرعون، بہت سارے نمرود، بہت سارے قانون موجود ہیں جو ہمارے معاشروں میں دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو ظلم کرتے ہیں. اور ان کو بھی ایک دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، اپنے ظلم کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور اس حساب کتاب کیے بغیر ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں ہم اس کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے اللہ نہ کرے کوئی ظلم نہ ہو جائے. اور اگر کوئی ظلم ہو گیا، اور اگر ہم سے کوئی ظلم ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگیں، اس شخص سے معافی مانگیں جس نے ظلم کیا. کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، مظلوم کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک، اپنی سرزمین شام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو، مسلمانوں کی زمینوں کو اللہ تعالیٰ ظالم سے نجات عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جو بات رکھی مختصر یہ کہ سرزمین الشام صرف اس شام کا نام نہیں ہے جو آج دنیا میں ایک ملک کی صورت میں موجود ہے، بلکہ اس پورے خطے کا نام الشام ہے، جس کے اندر شام، لبنان، عراق، فلسطین، بیت المقدس کی ساحات. اس سرزمین الشام سے ہر مسلمان کا ایک بہت ہی خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ سرزمین الشام انبیاء کی سرزمین ہے، یہ علماء کی سرزمین ہے. ہم اس زمین کے وارث ہیں اور اس سے ہماری محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے دل میں دعائیں بھی ہونی چاہیے، اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمیں ہمارے دل میں احساس بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کی جو آیات ہیں، اگر انسان کو غور و فکر کرے تو آیات زندہ آیات ہیں جو آج ہمارے سامنے منطبق ہوتی نظر آتی ہے، اور ہم ان کی زندہ عملی تصویروں کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اس پورے شام کا جو قضیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دی، اس پر ہم مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تعالیٰ جس طرح آپ نے ہمارے بھائیوں کو سوریا کے اندر فتح دی، اللہ ہمارے بھائی کو غزہ میں بھی فتح تھا، ہمارے بھائی کو اللہ سودان میں بھی فتح تھا، اللہ ہمارے بھائی کو دنیا کے ہر مکان کے اندر فتح تھا، ہم کی نصرت تھا. اور اس پورے قضیے سے جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ دنیا آزمائش کی بڑی جگہ ہے. دنیا سے المومن، ہم سب کی زندگی میں آزمائش آتی ہیں، آئیں گی، آتی رہیں گی، اور انہی سے گزر کر ہم نے ایمان اور صبر کے ساتھ آزمائشوں کو فتح گزارا تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے اچھا بدلہ اور جنت ہے. اسی طرح جو ظلم ہے، ظلم کا بدلہ دیے بغیر کوئی بھی شخص کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں ہم اس فرعون کے مظالم کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو. اور تیسرا یہ کہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ ایک مومن کے لیے راحت ہے، اس کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے کہ جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے، دنیا میں ظلم کیے، آخرت میں اس کو بدلہ دینا پڑے گا. اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مظالم کی سزا نہ اٹھا لے. تو عقیدہ آخرت
انتہائی اہم ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تبلیغ و شان سے اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو اپنے فیصلے قانون سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ ان کو اسلام کی دولت کی ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، ان کو اچھے اخلاق اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، ہمارے جانوں مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ شہر کو کوئی ایسا بڑی وارث ہے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، شہر کو رہنے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کی شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں بیٹے رشتوں کے انتظار میں تعلق کے کئی سارے رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے تعلق کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ مشکلات پریشانی و شکایت کی مشکلات پریشانی دور فرما دے۔ اللہ تمام مرحومین حالت ایمان کی دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا ہے اسلام کے زندہ رکھتے ہمارا خاتمہ حالت ایمان سے ہمارا خاتمہ۔ اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے خود گزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی قطع رحمی سے بچا دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ اللہ جس طرح اس وقت مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے موجود ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت اسی طرح مسجدوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نفلی روزے و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنے دین کا علم سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو پھیلانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطا کو درگزر فرما دے، اللہ ہر قسم کی شرک بدعت اور انکاری سے بچا دے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔